صرف شہادت نہیں ہے، اس کے بعد لاش کو مسلح کیا گیا ہے، ناک اور کان کاٹا گیا ہے، سینہ کھولا گیا ہے، چہرہ پہچانا نہیں جا رہا۔ سرکار نے فرمایا علی اس سے بڑا مصیبت والا دن مجھ پہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ ساتوں آسمانوں پر ایک ہی جملہ لکھا ہوا ہے، حمزہ اللہ کے بھی شیر ہے، رسول اللہ کے بھی شیر ہے۔ میں نے سرکار کو اس طرح روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر میرے محبوب چچا امیر حمزہ کے بدلے میں 70 قریشی میرے ہاتھ میں آئیں، میں ان کی لاشوں کو مسلح کر دوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں آئے، اور میں یہ جملہ بڑا محتاط ہو کر بول رہا ہوں، علماء اصلاح فرمائیں گے سرکار نے تاریخ اسلام کے پہلے مارکے کے اندر اسلام کے پہلے 3 ترجمان جو بھیجے ہیں، جن سے فرمایا قم یا علی، قم یا حمزہ، قم یا عبیدہ، ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اور حضرت امیر حمزہ کا کمال یہ ہے کہ آپ جب بدر میں لڑے ہیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے بیٹے کو قیدی بنا کر لے جا رہے ہیں، تو اس نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے سوال کیا کہ سارے صحابہ بڑی جمع مردی سے لڑے ہیں، لیکن وہ شتر مرغ کے پر والا کون تھا جس نے شتر مرغ کا پر لگایا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا بتائیں وہ کون تھا؟ کہا وہ نبی علیہ السلام کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس نے یہ کہا قسم ہے ہر ایک ہی لڑا ہے، لیکن جس نے کفر کا ستیہ ناز کیا ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ اسلام کا دوسرا بڑا مارکا، ورنہ حضرت امیر حمزہ سریہ سیف البحر میں بھی شریک ہوئے، نبی علیہ السلام نے خود قیادت کی، لیکن جھنڈا حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ اور اس کے بعد تاریخ اسلام کا دوسرا مارکا جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے، 31 کافروں کو جہنم پہنچانے والے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اس میں اعزاز یہ ہے حضرت امیر حمزہ کا کہ آپ نے 2 تلواریں بیک وقت چلائی ہیں۔ آج جو تلوار ہے یہ شو پیس پتری کی بنی ہوئی، اس کا تو اتنا وزن نہیں ہوتا، لیکن جو اصل تلوار جس سے لڑا جاتا ہے بڑی وزنی ہوتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ 2 تلواریں بیک وقت چلا رہے تھے، 2 تلواروں سے لڑے، 31 کافروں کو واصل جہنم کیا۔ اور اس کے بعد جب چٹان سے پاؤں پھسلا آپ کو شہید کیا گیا۔ اور صرف شہادت نہیں ہے، میں کہتا ہوں صرف احد کی تاریخ نہیں بلکہ تاریخ اسلام کی دردناک شہادتوں میں سے سر فہرست جو نام نظر آتے ہیں ان میں ام رسول حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی نظر آتا ہے۔ صرف شہادت نہیں ہے، اس کے بعد لاش کو مسلح کیا گیا ہے، ناک اور کان کاٹا گیا ہے، سینہ کھولا گیا ہے۔ اور یہ لاش جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑی ہوئی ہے تو مولا علی المرتضیٰ کو سرکار نے حکم دیا آپ میرے چچا حمزہ کو تلاش کریں، وہ کہاں ہیں؟ حضرت امیر حمزہ کو جب مولا علی المرتضیٰ نے دیکھا اور سرکار کے سامنے بیان کیا کہ ان کی یہ کیفیت ہے، سینہ کھلا ہوا ہے، لاش کو مسلح کیا گیا ہے، چہرہ پہچانا نہیں جا رہا، تو نبی علیہ السلام کے یہ لفظ کافی ہیں اس درد کو بیان کرنے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا علی اس سے بڑا مصیبت والا دن مجھ پہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا کہ آج میرے محبوب چچا کو شہید کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، حضرت امیر حمزہ کی لاش مبارک کو دیکھا اور آپ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا آج 7 آسمانوں پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، اور جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ 7 آسمانوں پر ایک ہی جملہ لکھا ہوا ہے، حمزہ اللہ کے بھی شیر ہے، رسول اللہ کے بھی شیر ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس جب نبی علیہ السلام آئے دست اطہر کے پاس، آپ نے انہیں اس حالت میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لفظ ہے، فرماتے میں نے سرکار کو اس طرح روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جس طرح حضرت امیر حمزہ کے جنازے پر سرکار کو روتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ حضرت امیر حمزہ کی بہن نبی علیہ السلام کی پھوپھی جان حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو نبی علیہ السلام نے حضرت زبیر بن العوام جو ان کے بیٹے تھے حضور کے پھوپھی زاد، ان سے فرمایا اپنی ماں کو روکو، یہ اپنے بھائی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکیں گی۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ حضور میں واویلا نہیں کروں گی، صبر کے ساتھ اپنے بھائی کو دیکھوں گی۔ بعد روایات کے یہ لفظ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر حمزہ کو چہرے سے نہیں پہچانا،
ہاتھ کی انگلیوں اور لمس سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور ان کے لیے کفن کا کپڑا لے کر آئی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ فرمایا اگر میرے محبوب چچا امیر حمزہ کے بدلے میں 70 قریشی میرے ہاتھ میں آئیں، میں ان کی لاشوں کو مسلح کر دوں، اللہ کی طرف سے صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ لفظ حضور نے واپس لیے، اور اس کے بعد 70 مرتبہ پوری جماعت صحابہ میں واحد صحابی جس کو اعزاز ملا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا گیا، اور نبی علیہ السلام نے جب ان کو قبر میں اتارا تو یہ لفظ ذرا دیکھیے، درد محسوس کیجئے ان الفاظ سے۔ سرکار نے فرمایا یا حمزہ یا ام رسول اللہ، اے حمزہ اے رسول اللہ کے چچا، یا حمزہ یا اسد اللہ و اسد رسولہ، اے حمزہ اے رسول اللہ کے چچا، یا حمزہ یا فاعل الخیرات، اے حمزہ نیکیوں میں پید کرنے والے، یا حمزہ یا کاشف القربات، اے حمزہ اے مصیبتوں کو دور کرنے والے۔ اور پھر یہ لفظ سرکار نے فرمائے مجھے اگر اپنی پھپھی حضرت صفیہ کا خیال نہ ہوتا تو میں امیر حمزہ کی لاش کی تدفین نہ کرتا، میں چاہتا کہ پرندے آئیں حضرت امیر حمزہ کے جسم کو نوچیں، اور جس وقت حضرت امیر حمزہ اس حالت میں سرکار فرماتے ہیں اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو وہ شہیدوں کے سردار کے اندر بھی ایک بڑا درجہ رکھے، شہداء کے اندر۔ اس درد کی وجہ سے اگر صفیہ کا خیال نہ ہوتا کہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گی، اور جب حضرت امیر حمزہ دنیا سے گئے تو یہ اعلان سرکار نے فرمایا قیامت تک جو ان کی قبروں پر آ کر سلام کرے گا یہ قبر سے جواب۔ حضرات گرامی قدر، کسی غیر نتو خیرے کی بات نہیں کر رہا۔ شیخ احمد بن محمود دمیاطی رحمت اللہ علیہ جو محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ مصر سے حج کے لیے آیا، حج کرنے کے بعد مدینہ طیبہ گیا، کہتے ہیں اونٹنی مر گئی، زادِ راہ ختم ہو گیا۔ ایک بزرگ تھے حضرت شیخ سیف الدین، ان سے کہا کیا کروں؟ انہوں نے کہا امیر حمزہ کے مزار پر چلے جاؤ۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر گیا، قرآن کی تلاوت کی، دعا کی، آ گیا، ظہر سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچا۔ والدہ کہنے لگی تم تاخیر ہو گئی ہے، کوئی سفید ریش بزرگ تھے تمہارا بار بار پوچھ رہے تھے کہ وہ دمیاطی کدھر ہے؟ کہا اب کہاں ہے؟ کہا مسجد کی بیک سائیڈ پر مل جائیں گے۔ اب ان بزرگوں سے ملاقات ہوئی، کہا دمیاطی مصر کیوں نہیں جاتے؟ کہا زادِ راہ نہیں ہے، اونٹنی مر گئی ہے۔ ہاتھ پکڑا، ایک مصریوں کے خیمے میں لے گئے، کہا ان کو مصر لے جانا ہے اور ان کا کرایہ تم نے ادا کرنا ہے۔ کہا جب مسئلہ حل ہو گیا تو میں نے اس مصری سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا میں ان کے پیچھے گیا، وہ مسجد میں داخل ہو گئے، غائب ہو گئے۔ پھر اپنے شیخ کے پاس پہنچا، شیخ سیف الدین کے پاس، ان سے کہا وہ بزرگ کون تھے جنہوں نے مصر جانے کا انتظام کیا؟ کہا وہ رسول اللہ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو روحانی طور پر تمہاری مدد کے لیے آئے۔ تو یہ لفظ کسی غیر نتو خیرے نے نہیں، خود سرکار نے فرمایا کاشف القربات، وہ مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ زمین کے اوپر تھے تب بھی مصیبتوں کو دور کرتے تھے، آج زمین کے اندر ہیں تب بھی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ اور آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، 46 سال بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، نہر کی کھدائی ہو رہی ہے، شہدائے احد کی بعد قبریں کھلتی ہیں، اور ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار ہے وہ بھی کھلتا ہے، اور آپ کے پاؤں پر جو بیلچہ لگتا ہے تو پاؤں سے اس طرح خون نکلتا ہے جس طرح زندہ آدمی کے جسم سے نکلتا ہے۔ بس آخری جملہ یہ عرض کر رہا ہوں، اگر 46 سال بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اقدس قبر میں اس طرح تر و تازہ ہے، یہ شان خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔